تحریک انصاف میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کے خلاف اندرونی بغاوت کے بعد وزیر اعظم عمران خان مشکل ترین صورتحال میں پھنس چکے ہیں اور ان کے لیے اپنے وسیم اکرم پلس کو بچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ کپتان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر وہ پنجاب کی حکومت بچانے کے لیے عثمان بزدار کی قربانی دینے پر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں تو نہ تو ترین گروپ پرویز الہی کو بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی چودھری برادران عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ خان کے لیے مشکل در مشکل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس گروپ کو بھی وزارت اعلیٰ ملے گی اس کا مخالف حزب اختلاف کے ساتھ جا ملے گا اور یوں مرکز میں عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں عمران خان کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے اور انہیں کسی ایک میں ضرور گرنا ہے۔ ایسے میں عمران خان ایک گھن چکر میں پھنس چکے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ایک جانب اپوزیشن مرکز میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کروا چکی ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر ہی سے بغاوت ہو چکی ہے۔ اگر تو اپوزیشن کی حد تک مخالفت ہوتی تو عمران خان این آر او نہیں دوں گا کہہ کر دوبارہ ڈٹ جاتے، لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ صرف اپوزیشن ہی نہیں بلکہ کپتان کی اپنی جماعت کے ناراض اراکین اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ کپتان کے سابق دوست جہانگیر خان ترین دھڑے سے تعلق رکھنے والے عبدالعلیم خان گروپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت سے تب مذاکرات کریں گے جب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان احمد خان بزدار کو ہٹانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ 8 مارچ کے روز وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل ہو رہی تھی تو الیکٹرانک میڈیا پر ایسی خبریں چلیں کہ عثمان بزدار نے اسلام آباد میں وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے پرویز الہی کو نیا وزیر اعلیٰ بنانے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں عبدالعلیم خان کسی بھی صورت بطور وزیر اعلیٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے فوراً بعد عبدالعلیم خان کیمپ سے یہ خبر چلی کہ پرویز الہی ان کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں اور اگلا وزیر اعلیٰ جہانگیر خان ترین کی مرضی سے لایا جائے گا۔ اس دوران پرویز الہی کی جانب سے خود کو نیا وزیر اعلیٰ تجویز کرنے پر عثمان بزدار کا شکریہ بھی ادا کر دیا گیا، لیکن پھر سیاسی نقشہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا کہ نہ تو عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو استعفے کی پیشکش کی ہے اور نہ ہی کسی کا نام تجویز کیا ہے۔ پھر وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو ڈٹ کر کھڑے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ چند گھنٹے اور گزرے تو پتہ چلا کہ کل تک حزب اختلاف اور حکومتی قیادت سے اپنی عیادت کروانے والے سخت بیمار چودھری شجاعت حسین اچانک اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر جا پہنچے اور اپوزیشن کی جانب سے دی گئی وزارت اعلیٰ کی آفر قبول کرنے کا اندیہ دے دیا۔ تاہم انہیں بتایا گیا کہ وزارت اعلیٰ کی ٹرین تو شاید نکل چکی ہے لیکن آپ کو چیک کر کے جواب دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ فضل الرحمان اور آصف زرداری کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا نام تجویز کیے جانے کے بعد گجرات کے چودھریوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ مونس الہی اور پرویز الہی فوری طور پر آفر قبول کرنے کی بجائے ڈبل گیم کھیلنے کے حق میں تھے، جبکہ شجاعت حسین اور ان کے بیٹے سالک حسین یہ آفر قبول کرنے کے حامی تھے۔ لیکن پرویز الہی نے زیادہ سیانہ بننے کے چکر میں کافلی کی سیاست ہی ڈبو دی، کیونکہ عبدالعلیم خان کے سامنے آنے کے بعد گجرات کے چودھریوں کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ دوسری جانب عمران خان کے لیے دوہری مشکل یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کر چکی ہیں اور انہیں حکومت بچانے کے لیے ترین گروپ اور گجرات کے چودھریوں کا بیک وقت ساتھ چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک گروپ بھی ان کا ساتھ چھوڑتا ہے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گجرات کے چودھریوں کو راضی کریں یا ترین گروپ کو رام کریں، کیونکہ دونوں ہی عثمان بزدار کی جگہ وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر وزیر اعظم اپنے سابق موقف پر قائم رہتے ہوئے عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ کریں تو بھی جہانگیر ترین گروپ اپوزیشن جماعتوں کی مدد سے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دے گا۔ یہ صورتحال عمران خان کو پہلی دفعہ درپیش ہے کہ انہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا وہ اب بھی اپوزیشن کو سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے کہا کہ عمران خان ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اپنے دعووں کے مطابق اب وہ اپوزیشن کو کسی قسم کا کوئی سرپرائز دینے کے قابل رہے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان کے اقتدار میں رہنے کا ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان گروپ کو اپنے ساتھ رہنے پر راضی کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسا ہو پائے گا کیونکہ عمران خان بہت دیر کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک انصاف میں داخل کروائے جانے کے بعد اب کپتان کے مزید اتحادی اور ساتھ ہی ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے پر تولنا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہوگی۔ اس معاملے پر سینئر صحافی طلعت حسین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس موجودہ صورتحال سے نکلنے کا سادہ راستہ یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں اور اپنے اراکین کو راضی کریں اور انہیں اپنے ساتھ رکھیں، لیکن عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ راستہ سادہ اور آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ علیم خان نے عملی طور پر کشتیاں جلا دی ہیں۔ ان کے مطابق دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے اتحادیوں چودھری برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے کر عثمان بزدار کی قربانی دے دیں، لیکن اس کے لیے بھی انہیں ترین گروپ کی حمایت حاصل کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ وفاق میں ایم کیو ایم کو بھی سنبھال کر رکھنا ہوگا۔
तलत हुसैन के मुताबिक ये तमाम इक़दामात उठाने के बावजूद फ्लोर क्रॉसिंग के इम्कानात मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान इतनी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, चाहे इसका नतीजा फरागत की सूरत में ही क्यों ना निकले। दूसरी जानिब तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, GDA और मुस्लिम लीग काफ भी इमरान खान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। बहैसियत अपोजिशन रहनुमा इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुसलसल दबाव में रखा था, लेकिन वो इसके बावजूद इनका इस्तीफ़ा लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। चुनांचे अब देखना यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ इमरान खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर पाती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।